زہرا سورج کی طرف سے شمار کرتے ہوئے دوسرا سیارہ وینس یا زہرا آتا ہے، جو بہت سی باتوں میں ہماری زمین سے مشابہ ہے، اسی لیے اسے اکثر زمین کی بہن بھی کہا جاتا ہے۔ شام کو آسمان پر وہ بڑے خوبصورت معلوم ہوتا ہے، اسی لیے قدیم رومن باشندے زہرا کو محبت کی دیوی سمجھا کرتے تھے اور اس کی پرستش کیا کرتے تھے اور اپنے مندروں میں خاص پوجائیں رکھوایا کرتے تھے، اور جب وہ زہرا ہماری زمین کے قریب ہوتا تو وہ اپنی شادی بیاہ اور فصلیں کاٹنے کا بھی کام کیا کرتا۔ زہرا کی سطح پر ہلکے زردئی مائل رنگ کے اتنے گہرے بادل چھائے رہتے ہیں کہ سائنسدانوں کو 1960 سے پہلے اس کے متعلق بہت کم معلومات حاصل تھی۔ اتنا بھی معلوم نہ تھا کہ زہرا کا دن کتنا لمبا ہو۔ بالآخر انہیں ریڈار سے مدد لینی پڑی اور یہ پتہ چلا کہ زہرا کا دن دوسرے سیاروں کے مقابلے میں زیادہ طویل ہے۔ وہ جتنے عرصے میں اپنے محور پر ایک بار گھومتا ہے وہ ہمارے زمین کے مقابلے 8 مہینوں کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ہے اس کے ایک دن کی لمبائی، اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ اس کے گھومنے کی سمت یورینس کے سوا باقی تمام سیاروں کے مخالف ہے، یعنی ہماری زمین کے اوپر جو سورج مشرق سے نکلتا ہے، زہرا کے اوپر وہ سورج مغرب سے نکلتا ہے اور مشرق میں غروب ہو جاتا ہے۔ زہرا صدیوں تک حیات دانوں کے لیے معمہ بنا رہا، یعنی کہ سائنسدانوں کے لیے معمہ بنا رہا، اور بعض نے اپنی طرف سے من گھڑت کہانیاں اس کے اوپر گھڑی اور بعض نے تو حد ہی کر ڈالی۔ ایک صاحب نے فرمایا پھیلے ہوئے ریگستان ہیں، وہ چھائے ہوئے ہیں اور پورے پلانٹ کے اوپر صرف ریگستان ہی ریگستان ہے، اور کسی نے فرمایا کہ اس کے اوپر جنگلات ہی جنگلات ہیں، اور ایک صاحب نے تو حد ہی کر دی اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر سوڈا واٹر کا سمندر موجود ہے، یعنی کہ جو کولڈ ڈرنک ہم پیتے ہیں وہ وہاں پر سمندر کی میں موجود ہے، اور وہ پورے پلانٹ پہ صرف سوڈا واٹر ہی پھیلا ہوا ہے۔ اور ایک نے تو ان سے بھی بڑھ کر بڑی بات کری اور یہ فرمایا کہ اس سیارے پہ پیٹرولیم چھایا ہوا ہے جس میں ہیلیم کے بادل ہیں۔ تو یہ تو بالکل ہی حد ہو گئی۔ ایسی مضحکہ خیز کہانیاں ہم پہلے بھی زہرا کے لیے سن چکے ہیں، لیکن جب 1961 میں روس کے ویزا اور 1962 میں امریکہ کے میرز نامی خلائی جہاز زہرا کے قریب سے گزرے تو ان قیاسوں اور اندازوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ ان خلائی جہازوں نے جو معلومات فراہم کی ان سے پتہ چلا کہ زہرا کے بعض علاقوں پر نوکدار پتھر پھیلے ہوئے ہیں اور بعض پر چٹانیں چھائی ہوئی۔ ریڈار نے ایسے دہانوں کا بھی سراغ لگایا جن کے کنارے زیادہ اونچے نہیں، البتہ بڑے بڑے آتش فشاں، اور ایک وادی ہے جو اس کی لمبائی 800 میل ہے اور اس کی چوڑائی 90 میل ہے اور اس کی گہرائی 1 میل ہے۔ زہرا کی فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہے، نائٹروجن 5% ہے، نصف فیصد کے قریب آکسیجن بھی موجود ہے، اور اتنے ہی قریب آبی بخارات وہاں پر موجود ہیں۔ اس کی سطح پر جو بادل چھائے ہوئے ہیں وہ ایسڈ کے، وہ تیزاب کے بادل ہیں، جو تیزاب ہم بیٹریوں میں استعمال کرتے ہیں۔ جو بیٹری کا تیزاب بہت ہلکا ہوتا ہے اور اس کی جو گریویٹی ہے وہ 85% گریویٹی ہے، یعنی کہ اس میں اتنا تیزاب بھرا ہے کہ ہم اس کے بادلوں کو چھو بھی نہیں سکتے۔ اگر کوئی انسان اس کے اندر گھسنا چاہے، اس پلانٹ پہ اترنا چاہے تو وہ اتر نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے سورج کی جتنی گرمی، جتنی دھوپ ان بادلوں پر پڑتی ہے وہ آدھی واپس خلا میں بھیج دیتے ہیں۔ اس کا صرف 1% روشنی کی شکل میں زہرا تک پہنچ پاتا ہے۔ اس کی حرارت کا 20% حصہ یہ بادل اپنے اندر جذب کر کے انفراریڈ اور الٹرا وائٹ فارم میں تبدیل کر لیتے ہیں، جسے سطح جذب کر لیتی ہے۔ یہ حرارت ان بادلوں کی وجہ سے اندر قید ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ ایک تندور یا ایک بن باکس کی طرح اس کے اندر گرمی قید ہو جاتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں برس سے یہی سلسلہ جاری ہے، لہٰذا اس کا اوسط ٹیمپریچر 482 ڈگری سینٹی گریڈ یا 800 درجے فارنہائٹ رہتا ہے۔ وہ حصہ بھی سرد نہیں جہاں رات رہتی ہے، کیونکہ یہ ایک تندور سا بیہیو کرتا ہے اور جتنی گرمی ہوتی ہے وہ اس کے اندر قید ہو جاتی ہے۔ اس میں سردی نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ اس کا سائز اور کثافت کل ہماری زمین جیسی ہی ہے، اس کی کشش شکل بھی ہماری زمین جیسی ہی ہے، اس سے کوئی مختلف نہیں، لیکن یہ اندازہ اب تک بھی نہیں لگایا جا سکا کہ اس کی کشش شکل ہماری زمین سے کچھ زیادہ ہے یا کچھ کم۔ سورج سے اس کا فاصلہ 108 ملین کلومیٹر، اس کا قطر 12,100 کلومیٹر ہے۔ اس کا ایک سال ہمارے زمین کے مقابلے میں 225 دن کے برابر ہوتا ہے، اور اس کا ایک دن ہمارے زمین کے مقابلے میں 243 دن کے برابر ہوتا ہے، یعنی اس کا ایک سال اس کے ایک دن سے چھوٹا ہوتا ہے۔ زہرا کا کوئی چاند موجود نہیں، زمین سے زہرا کا فاصلہ کم یا زیادہ ہوتا رہے، اور اس کا کم سے کم فاصلہ 26 ملین میل اور زیادہ سے زیادہ 160 ملین میل ہوتا ہے۔
کئی ہزار سالوں سے زہرا جو حیت دانوں کے لیے، سائنس دانوں کے لیے ایک معمہ بنا رہا، اور اس کے لیے جو کہانیاں ہم سنتے رہے، ایسی ہی کہانیوں پہ سے پردہ ہٹا جب گیلیلیو نے سن 1620 میں جب دوربین ایجاد کی تھی۔ گیلیلیو صاحب وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دنیا میں دوربین ایجاد کی، اور انہوں نے جب اپنی دوربین کا رخ آسمان کی طرف کیا تو ایسے بہت سے وہم اور الہاموں سے ہماری آنکھیں کھلی اور ہمارے سوچنے اور سمجھنے کے نظریات چینج ہوئے۔ تو یہ ہے زہرا کی مختصر سی معلومات۔